السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ لوگ بڑے نیک ہو اور آج میں نیک لوگوں سے ہی بات کرنے آیا ہوں۔ دیکھیے، جو دولت مند ہوتا ہے نا، وہ بڑا دولت مند تب بنتا ہے جب ایک طرف کو وہ دولت کمائے اور دوسری طرف اس کو بچائے۔ وہ شخص دولت مند نہیں ہے جو دولت کماتا ہی نہیں، حاصل ہی نہیں کرتا۔ جس کی ارننگ نہیں، وہ دولت مند کیسے؟ جو دولت کما تو لے پھر اڑا دے، وہ کیسا دولت مند؟ جس کی سیونگز نہیں، وہ بھی کس بات کا دولت مند بنے گا؟ اسی طرح آپ اگر نیک ہونا تو آپ کو دو چیزوں پہ فوکس کرنا، ایک نیکیاں کمانے پر، عبادتوں پر، تقوی پر، طہارت پر، اور دوسرا نیکیاں بچانے پر۔ آج میں آپ کو نیکیاں کمانا نہیں بتاؤں گا، آج میں توجہ دلاؤں گا اس بات کی طرف کہ کبھی کبھار نیکیاں برباد ہو رہی ہوتی ہیں، ضائع ہو رہی ہوتی ہیں، ان کو بچانا ضروری ہے۔ تین مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو نیکیوں کو برباد کر دیتی۔ سب سے پہلے، خراب نیت کی نیکی۔ کوئی سی بھی نیکی آپ کریں، اس کے پیچھے اگر آپ کی نیت صحیح نہیں ہے، دکھاوے کی نیت ہے، کسی کو جتانے کی نیت ہے، اپنی واہ واہ کی نیت ہے، شہرت کی نیت ہے، نام و نمود کی نیت ہے، خدا کی رضا کی نیت نہیں ہے، یقین کیجئے یہ نیکی خراب ہو گئی۔ اب بظاہر ایک آدمی نیک نظر آ رہا ہوگا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ نیک نہیں ہوگا، کیونکہ نیت کی خرابی اس کی نیکیوں کو خراب کر رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ نیک ہیں نا، تو اپنی نیتوں پر ذرا توجہ کیجئے، بار بار توجہ کیجئے۔ ہر نیکی کے آغاز میں، ہر نیکی کے درمیان میں اور ہر نیکی کے اختتام پر توجہ کیجئے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ میری نیکی میری نیت کی خرابی کی وجہ سے ضائع ہو رہی ہے۔ کیا فائدہ ایسی محنت اور مشقت کا کہ جس مشقت کے بعد بھی اللہ راضی نہ ہو رہا ہو؟ کیا صرف اپنے باس سے اپنے گریڈ کو اپ کروانے کے لیے ہم نیکیاں کریں؟ کیا صرف چار لوگوں میں اپنی واہ واہ اور ماشاءاللہ کے لیے ہم نیکیاں کریں؟ نہیں، ایسی نیکی پھر نیکی نہیں۔ دوسری، خراب عقیدے کی نیکی۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ ان کافروں کے اعمال کی طرف قیامت کے دن ہم توجہ کریں گے اور ان کو بکھرے ہوئے ذرات کی طرح بکھیر کے رکھ دیں گے، یعنی بے وقعت، بے حیثیت بنا دیں گے۔ کافر کو اگر وہ کچھ اچھائیاں کرتا بھی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کا بدلہ دے دیتا ہے، یا اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہی اس کا بدلہ ہو جاتی ہیں۔ سانس، زندگی، انسانیت وغیرہ وغیرہ جو چیزیں یہ خدا نے عطا کی ہیں، دل گردے فیل نہیں ہو رہے، پھیپھڑے سلامت ہیں، اس کی نیکیاں انہی کا بدلہ بن جاتی ہیں۔ وہ اللہ کا شکر گزار تو ہوتا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں اس کی کچھ اچھائیوں کے بدلے میں ہی اسے دے دیتا ہے دنیا کے اندر، پر جب وہ آخرت میں آتا ہے تو تہی دامہ ہوتا ہے۔ کچھ اگر نیکیاں وہ بتائے بھی کہ میں نے سچ بولا، میں نے چیریٹی کی، میرے اخلاق اچھے تھے، تو وہ سب ضائع ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جس خدا سے وہ اب اجر لینے آیا ہے، اس خدا کو تو وہ مانتا ہی نہیں تھا۔ اسی لیے دوستو، اپنے عقیدے پر توجہ کرنا بہت ضروری ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ۔ مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنے کی رسمیں اصل نیکی نہیں ہے، اصل نیکی تو یہ ہے کہ بندہ ایمان لائے اللہ پر، اور آگے کچھ چیزیں اور اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ ایمان، عقیدہ، نظریہ، آپ کا تھاٹ پروسیس کیا ہے، آپ کی تھنکنگ کیا ہے، آپ کی مینٹیلٹی کیا ہے، آپ کا ذہن کس رخ پر کام کرتا ہے۔ اگر آپ کا ذہن اسی رخ پر کام کرتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو آپ اپنے عقیدے میں بگاڑ سے بچے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی سوچیں یہ بن چکی ہیں کہ سب سے بڑا روپیہ، تو پھر آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ بظاہر نظر آنے والی کچھ بدنی اور عملی نیکیوں کے باوجود سوچ اور فکر کی خرابی کہیں ان نیکیوں کو ضائع کرنے کا سبب نہ بن رہی ہو۔ تیسری اور آخری چیز، اللہ بڑا رحمان و رحیم ہے، لیکن مجھے ذرا بتائیے گا کہ میں اپنا بلب آن کرنا چاہتا ہوں اور میں سوئچ کو الٹی جانب دبا رہا ہوں، کیا بسم اللہ پڑھنے کے باوجود بھی یہ بلب آن ہو جائے گا؟ نہیں۔ اچھا، میں اپنی بائک کو اسٹارٹ کرنا چاہتا ہوں اور میں نے چابی لگا کر اگنیشن آن نہیں کیا اور بس میں کیکے مار رہا ہوں، گاڑی اوور ہو جائے گی لیکن کیا اسٹارٹ ہوگی؟ نہیں۔ چولہا جلائے بغیر لاکھ مسالے ملا لیجئے، کیا کھانا پک جائے گا؟ نہیں۔ اللہ بڑا رحمان و رحیم ہے، وہ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا، تو پھر یہ ساری محنتیں کیسے ضائع ہو رہی ہیں؟ وہ خدا جو آخرت کا پروردگار ہے، وہی تو اس دنیا کا پروردگار ہے، تو پھر اس دنیا میں یہ اعمال برباد کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے ہو رہے ہیں کہ صحیح طریقے سے نہیں کیے جا رہے۔ میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ آپ اور میں جو نیکیاں کر رہے ہیں،
کہیں ایسا تو نہیں کہ رومرز کی بنیاد پر، دیکھی دکھائی سنی سنائی کی بنیاد پر ابا کو اماں کو اس کو یہ کرتے ہوئے دیکھا، ویسے ہی نماز شروع کر دی، لیکن پراپر وے میں نماز کی، روزے کی، حج کی، زکوٰۃ کی ٹریننگز نہیں لی، ایکسپرٹس کے پاس جا کر کنسلٹنسی حاصل نہیں کی، باقاعدہ تربیہ نہیں حاصل کی، ایجوکیٹ نہیں ہوئے، اور ہم نے شروع کر دی کچھ نیکیاں اور سمجھ بیٹھے کہ ہم بہت نیک ہیں۔ جس طرح دنیا میں اگر غلط طریقے سے ایفرٹ کی جائے تو وہ ضائع اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے، اسی طرح آخرت میں ان لوگوں کی ایفرٹس ضائع ہو جائیں گی جو شریعت کے اصول اور احکام کے مطابق چلنے کے بجائے بڑی بڑی غلطیاں، فساد والی غلطیاں کر اپنی نیکیاں لے کر پہنچیں گے اللہ کی بارگاہ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا رحمان و رحیم ہے، لیکن اس نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں، نیکیوں کے، عبادتوں کے، تقوی کے، طہارتوں کے طریقے بتائے ہیں، ہمیں ان طریقوں کو فالو کرنا ہے۔ آپ کی میری ہدایت اور اپ گریڈیشن کے لیے، ساری انسانیت کی بہتری کے لیے جو قرآن اللہ نے نازل کیا، مشہور قول کے مطابق اس میں سب سے پہلا پیغام نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کا نہیں تھا، اس میں ماں باپ کی خدمت کا پہلا پیغام نہیں تھا۔ پہلا پیغام اللہ کی طرف سے جو آیا وہ یہ تھا کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔